اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الاشربہ، حدیث نمبر 5603، اردو ترجمہ۔ دودھ پینا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا کہ اللہ پاک لید اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پیدا کرتا ہے جو پینے والوں کو خوب رچتا پچتا ہے۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم کو یونس نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں سعید بن مسیب نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ شب معراج میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ اور شراب کے 2 پیالے پیش کیے گئے۔ حدیث نمبر 5604، اردو ترجمہ۔ ہم سے حمیدی نے بیان کیا، انہوں نے سفیان بن عینیہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ ہم کو سالم ابو نضر نے خبر دی، انہوں نے ام الفضل والدہ عبداللہ بن عباس کے غلام عمیر سے سنا، وہ ام الفضل رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ عرفے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو شبہ تھا، اس لیے میں نے آپ کے لیے ایک برتن میں دودھ بھیجا اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پی لیا۔ حمیدی کہتے ہیں کبھی سفیان اس حدیث کو یوں بیان کرتے تھے کہ عرفے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں لوگوں کو شبہ تھا، اس لیے ام الفضل نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ بھیجا۔ کبھی سفیان اس حدیث کو مرسلاً ام الفضل سے روایت کرتے تھے، سالم اور عمیر کا نام نہ لیتے۔ جب ان سے پوچھتے کہ یہ حدیث مرسل ہے یا مرفوع متصل تو وہ اس وقت کہتے مرفوع متصل ہے، ام الفضل سے مروی ہے جو صحابہ تھیں۔ حدیث نمبر 5605، اردو ترجمہ۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا، ان سے اعمش نے، ان سے ابو صالح ذکوان اور ابو سفیان طلحہ بن نافع قرشی نے، اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو حمید سعدی مقام نقی سے دودھ کا ایک پیالہ کھلا ہوا لائے تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسے ڈھک کر کیوں نہیں لائے، ایک لکڑی ہی اس پر رکھ لیتے۔ حدیث نمبر 5606، اردو ترجمہ۔ ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا، کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، کہا میں نے ابو صالح سے سنا جیسا کہ مجھے یاد ہے، وہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک انصاری صحابی ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ مقام نقی سے ایک برتن میں دودھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائے، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسے ڈھک کر کیوں نہیں لائے، اس پر لکڑی ہی رکھ لیتے۔ اور اعمش نے کہا کہ مجھ سے ابو سفیان نے بیان کیا، ان سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حدیث بیان کی۔ حدیث نمبر 5607، اردو ترجمہ۔ مجھ سے محمود نے بیان کیا، کہا ہم کو ابو نضر نے خبر دی، کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی، ان سے ابو اسحاق نے بیان کیا کہ میں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ ابو بکر نے کہا کہ راستے میں ہم ایک چرواہے کے قریب سے گزرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیاسے تھے، پھر میں نے ایک پیالے میں چرواہے سے پوچھ کر کچھ دودھ دوہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پیا اور اس سے مجھے خوشی حاصل ہوئی، اور سراقہ بن جاشم گھوڑے پر سوار ہو ہمارے پاس تعاقب کرتے ہوئے پہنچ گیا، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی، آخر اس نے کہا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں بد دعا نہ کریں اور وہ واپس ہو جائے گا، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ حدیث نمبر 5608، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی،
کہا ہم سے ابو زناد نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن اعرج نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہی عمدہ صدقہ ہے خوب دودھ دینے والی اونٹنی جو کچھ دنوں کے لیے کسی کو عطیہ کے طور پر دی گئی ہو، اور خوب دودھ دینے والی بکری جو کچھ دنوں کے لیے عطیہ کے طور پر دی گئی ہو، جس سے صبح و شام دودھ برتن بھر بھر کر نکالا جائے۔ حدیث نمبر 5609 اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا، ان سے امام اوزاعی نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، پھر کلی کی اور فرمایا کہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 5610 اردو ترجمہ۔ اور ابراہیم بن تہمان نے بیان کیا کہ ان سے شعبہ نے، ان سے قتادہ نے، اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا تو وہاں میں نے 4 نہریں دیکھیں، 2 ظاہری نہریں اور 2 باطنی۔ ظاہری نہریں تو نیل اور فرات ہیں، اور باطنی نہریں جنت کی 2 نہریں ہیں۔ پھر میرے پاس 3 پیالے لائے گئے، ایک پیالے میں دودھ تھا، دوسرے میں شہد تھا، اور تیسرے میں شراب تھی۔ میں نے وہ پیالہ لیا جس میں دودھ تھا اور پیا۔ اس پر مجھ سے کہا گیا کہ تم نے اور تمہاری امت نے اصل فطرت کو پا لیا۔ حشام اور سعید اور حمام نے قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے مالک بن صعصع سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ اس میں ندیوں کا ذکر تو ایسا ہی ہے، لیکن 3 پیالوں کا ذکر نہیں ہے۔ حدیث نمبر 5611 اردو ترجمہ۔ میٹھا پانی ڈھونڈنا۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے، ان سے اسحاق بن عبداللہ نے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس مدینے کے تمام انصار میں سب سے زیادہ کھجور کے باغات تھے، اور ان کا سب سے پسندیدہ مال بیرہا کا باغ تھا۔ یہ مسجد نبوی کے سامنے ہی تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے تھے اور اس کا عمدہ پانی پیتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر جب آئے تم ہرگز نیکی نہیں پاؤ گے جب تک وہ مال نہ خرچ کرو جو تمہیں عزیز ہو۔ نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پاؤ گے جب تک وہ مال نہ خرچ کرو جو تمہیں عزیز ہو، اور مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ عزیز بیرہا کا باغ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ ہے۔ اس کا ثواب اور اجر میں اللہ کے یہاں پانے کی امید رکھتا ہوں، اس لیے یا رسول اللہ آپ جہاں اسے مناسب خیال فرمائیں خرچ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوب، یہ بہت ہی فائدہ بخش مال ہے، یا اس کے بجائے آپ نے رائے یا کے ساتھ فرمایا۔ راوی حدیث عبداللہ کو اس میں شک تھا۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مزید فرمایا کہ جو کچھ تو نے کہا ہے میں نے سن لیا، میرا خیال ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ایسا ہی کروں گا رسول اللہ۔ چنانچہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں اور اپنے چچا کے لڑکوں میں اسے تقسیم کر دیا، اور اسماعیل اور یحییٰ بن یحییٰ نے رائے کا لفظ نقل کیا ہے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الاشربہ کی حدیث نمبر 5603 سے 5611 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔